بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شریر کے شر اور جادوگر کے جادو سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور میرا اللہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا جو عمل ہے یہ ایک غریب کو کروڑ پتی ارب پتی بنانے کا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے غربت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، مالی تنگ دستی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، اور اتنا رزق آ جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے ہمسائے پڑوس میں بھی دیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اتنا ملتا چلا جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہی رب کائنات ہے جو ان گنت ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو رزق دے رہا ہے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے، اور زمین کی تہ میں رہنے والے چیونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے حشرات الارض بھی بھوکے نہیں رہتے۔ ایک وقت میں ہزاروں من ٹن کے حساب سے کھانا کھانے والی دریائی سمندری مخلوقات بھی بھوکی نہیں رہتی۔ وہ رب کائنات سب کو اپنے خزانوں سے عطا کرتا رہتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رب کا ماننے والا، اس کے سامنے عبادت کرنے والا، اس کے سامنے اس کے سامنے سر کو سجدے میں رکھنے والا کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی امیدیں پوری نہ ہوں، اس کی حاجات پوری نہ ہوں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے لینا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، طریقہ سلیقہ نہیں ہے، ہم اپنے رب سے کبھی مانگ ہی نہیں پائے، اس رب سے کہ جس کا اعلان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جس کا اعلان یہ ہے کہ میرے محبوب جب یہ تم سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے جو پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے اونچا پکاریں، قریب ہے آہستہ پکاریں، کہاں ہے ہمارا رب؟ تو میرے بندوں کو بتا دیجئے تمہارا رب تمہارے قریب ہے، اتنا قریب کہ جب تم اس کے حضور سوال کرتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، مانگتے ہو، وہ رب تمہیں عطا کرتا ہے، جواب دیتا ہے، جو کہتے ہو سن لیتا ہے۔ قرآن کی 20 آیات یہ کہتی ہیں، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، تو ہم اس کو سنا نہیں پاتے۔ مسئلہ یہ ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ جس دن ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ آ گیا تو پھر ہم خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ ناظرین اکرام، شیخ مکی حجازی جو کہ حرم مکہ میں درس دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ عمل، یہ طریقہ جو بتا رہا ہوں، اس کی برکت سے ایک مرچوں کی ریڑھی لگانے والا، مرچیں فروخت کرنے والا ارب پتی بن گیا، اس ایک عمل کی برکت سے۔ اور یہ ایک بندے کی مثال نہیں ہے، واقعتاً بڑے کامیاب ترین لوگوں کے پاس اگر آپ جائیں گے جو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل رکھنے والے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کوئی نہ کوئی ایسا عمل ان کے پیچھے ضرور ہوگا جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو مالا مال کر دیا۔
دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے، اس کو کیجئے اور پھر دیکھیے کیسے وہ رب عطا کرتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جو عمل کیا وہ استغفار کا عمل تھا، استغفار کا عمل، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا عمل، یعنی یہ تسبیح بھی پڑھی، وہ تسبیح بھی پڑھی، اب یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کا محبوب ترین عمل ہے، جس کا وزن میزان پر بہت لیکن زبان پر ہلکا ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کا نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کریں، ایک ایک تسبیح صبح و شام، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور استغفار کثرت سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو استغفار آپ کو یاد ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک ایک تسبیح، اور پھر دن میں بھی بعض اوقات کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوں، اور یہ عمل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا، یا رسول اللہ، گھر میں فاقے ہیں، برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، دولت مال دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں۔ فرمایا جب گھر میں داخل ہو جاؤ، ہونے لگو تو سلام کیا کرو، اب کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، پھر کہنا ہے میرے اوپر درود و سلام، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، میرے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ کام کرو۔ اب اس نے کرنا شروع کر دیا، کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک دن آیا، یا رسول اللہ، اس عمل کی برکت سے تو اتنا ملا ہے، اتنا ملا ہے، اتنا ملا ہے، میری ہی ضروریات پوری نہیں ہوتی بلکہ میرے اڑوس پڑوس، ہمسائے، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کے اوپر میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے آقا، میرا مال تو اب ختم ہی نہیں ہوتا، رزق تو ختم ہی نہیں ہوتا، اگر اس صحابی کو اتنا ملا تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن شرط یہ ہے یقین کامل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ بس یہ جو کام بتائے ہیں، استغفار پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، درود شریف پڑھیے، کثرت کیجیے ان چیزوں کی، اور گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ پہلے سلام کیجیے، پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجیے، پھر سورہ اخلاص کو پڑھیے، اللہ ایسا فضل فرمائیں گے آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ عز و جل۔